پیٹھ پیچھے خوشیوں کی محفلیں سجاتے ہیں، ساتھ رہنے والے ہی سازشیں رچاتے ہیں، بزدلوں کی محفل میں حاسدوں کی دنیا میں آگے بڑھنے والوں کے پاؤں کھینچے جاتے ہیں، بزدلوں کی محفل میں حاسدوں کی دنیا میں آگے بڑھنے والوں کے پاؤں کھینچے جاتے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں حضرت حافظ امتیاز صاحب قبلہ کو۔ کلام الامام امام الکلام کے خوبصورت اشعار، مقبول اشعار الحمدللہ آپ کی سماعتوں کے قریب کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سروں پہ ابر رحمت کا دوشالہ پھیل جاتا ہے، عقیدت مکڑیوں میں ہو تو جالا پھیل جاتا ہے۔ امام احمد رضا کی نعت میں تاثیر ایسی ہے، اندھیرے میں بھی پڑھیے تو اجالا پھیل جاتا ہے۔ امام احمد رضا کی نعت میں تاثیر ایسی ہے، اندھیرے میں بھی پڑھیے تو اجالا پھیل جاتا ہے۔ حضرات شاعر اسلام جناب محترم بھائی شہباز رضا صاحب ہیں، محترم اصغر رضا منوری ہیں، محترم بھائی سرفراز حیدر، محترم حافظ انس صاحب قبلہ۔ الحمدللہ میری فہرست کے قید خانے میں 4 نام اس وقت طائر محبت کی صورت میں قید ہیں۔ اگر آپ چاروں کو یاد نہیں رکھ سکتے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا صرف ایک شعر یاد رکھیے گا کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہیں جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ایک خوبصورت شعر میں پڑھ دوں، یہ خوبصورت سماعتیں آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خوبصورت شعر پڑھ دوں کہ کسی کو دین کا غازی بنا کے رکھا ہے۔ یہ میرے بزرگ حضرات الحمدللہ جن کے چہروں پہ نور مسکرا رہا ہے، سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے کسی کو دین کا غازی بنا کے رکھا ہے، کسی کو وقت کا راضی بنا کے رکھا ہے۔ وسیم بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ کسی کو دین کا غازی بنا کے رکھا ہے، کسی کو وقت کا راضی بنا کے رکھا ہے۔ میرے حسین کے کرب و بلا کا ایک سجدہ زمانے بھر کو نمازی بنا کے رکھا ہے۔ میرے حسین کے کرب و بلا کا ایک سجدہ زمانے بھر کو نمازی بنا کے رکھا ہے۔ بات مولا امام حسین کی آئی، لیکن آپ حضرات نے زور سے سبحان اللہ نہیں کہا۔ میں ایک اور اچھا شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزہ پہ بسد شان پڑھا کرتے ہیں، موت آتی ہی نہیں آل پیمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ موت آتی ہی نہیں آل پیمبر کو کبھی، ابھی تک آپ کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے سبحان اللہ کی صورت میں۔ میں ایک اور اچھا شعر پڑھتا ہوں، یہ میرے تمام تر شعراء کرام سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا۔ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے مزاج، اپنی فکر، اپنے سینس، اپنے ذہن کے مطابق ایک نقشہ کھینچتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، یہ دشمن شیر کی آہٹ اگر پاتے تو کیا ہوتا، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا۔ جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برباد۔ اس شعر پہ تو مجمع سے ایک نعرہ لگنا چاہیے، ہے کوئی امام حسین کا دیوانہ جو ایک نعرہ بلند کرے امام حسین کی محبت میں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اللہ۔ الحمدللہ یہ مجھے بالکل احساس ہو رہا ہے کہ جی ایس ٹی کا سارا اثر جلال پور ہی میں آ گیا ہے چچا۔ سمجھ رہے ہیں نظامت کو میری وہ برسر تسلیم کرتا ہے، میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے۔ خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو، اسے دولت عطا کرتا ہے جو تقسیم کرتا ہے۔ آئیے حضرات بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں دیکھیں الحمدللہ اس محفل میں سب سے زیادہ سمجھدار ہمارے چچا ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ شورا اکرام کو آپ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جناب محترم بھائی سرفراز حیدر صاحب کے بچے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، ہارلکس بھی پیتے ہیں، تو ہمارے بچے کیا ہوا پیتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ دیکھیں، ہر شاعر کا بیٹا شاعر ہوتا ہے، خطیب کا بیٹا خطیب ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی الاؤنسر کا بیٹا بھی الاؤنسر ہوا ہو، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیل جاتا ہے کہ خدا 7 نسلوں تک اس کے نسل میں کوئی الاؤنسر پیدا ہی نہیں کرتا۔ اب ایک خوبصورت شعر اور آخری شعر، پھر جس کا حکم ہوا انس بھائی کا، میں انشاءاللہ اس کے حضور پہنچ جاؤں گا۔ دل کہتے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہتے یا حسین، زار محبت سے یا حسین، ایک ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے امام حسین کے دیوانے اگر زندہ ہوتے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنی قبر کے اندر ہوتے ہیں تب بھی مسکرایا کرتے ہیں۔ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو زبان دکان میں بولے، مکان میں بولے، میدان میں بولے، لیکن امام حسین کی پاکیزہ محفل میں نہ بولے۔ تو جس کے گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں چلتا ہو، جو اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے مولا کائنات کے خیرات کی ملی ہوئی روٹیوں کا لقمہ توڑتا ہو، ذرا ہاتھوں کو اٹھائے، لہرا کے کہہ دے یا حسین، اور محبت سے یا حسین، ذرا ذرا سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ ارے اسی سے ملتا ہے عاشق کو چین بولے گا، غلام فاتح بدر و حنین بولے گا، یزید وقت لگائے 1000 پابندی، حسین والا مگر یا حسین بولے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے، لہرا کے کہہ دے یا حسین، اور محبت سے کہہ دیں یا حسین۔ یہ مدنی نعت انفو صدام بھائی کے حوالے سے اس وقت نہ جانے کتنے ملکوں میں آپ کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بالکل ایک خوبصورت نظم اپنے تمام تر بھائیوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے پھر انشاءاللہ میری جگہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا کہ یہی پہ دین پیغمبر کو عام ہونا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شاعری ہوئی ہو تو بس آپ کی دعائیں ہمارے دامن میں پہنچ جائیں۔ سب سے بڑی دولت سبحان اللہ الحمدللہ کی ہے، بس یہ آپ میرے دامن میں ڈال دیں۔ کہا کہ یہی پہ دین پیغمبر کو عام ہونا ہے، یہی پہ نوکے سنا سے کلام ہونا ہے، یہی حبیب کو عالی مقام ہونا ہے، یہی پہ غر کبھی احترام ہونا ہے، یہی شکست ملے گی ستم کے لشکر کو، یہی پہ فتح 72 کے نام ہونا ہے۔ ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہو۔ شاعر جب کربلا کی زمین پہ پہنچا، میں نے پہلے کہا کہ ہر شاعر کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا ذہن، اپنی فکر، اپنی سنس ہوتی ہے، ہر شخص اپنے فکر کے حساب سے ایک نقشہ کھینچتا ہے، لیکن شاعر کربلا شریف کی زمین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہی پہ دین پیغمبر کو عام ہونا ہے، یہی پہ نوکے سنا سے کلام ہونا ہے، یہی پہ یہی حبیب کو عالی مقام ہونا ہے، یہی پہ غر کبھی احترام ہونا ہے، یہی شکست ملے گی ستم کے لشکر کو، یہی پہ فتح 72 کے نام ہونا ہے، یہی کی خاک کو چومیں گے اولیاء آ کر، یہی پہ بگڑا ہوا سب کا کام ہونا ہے، یہی پہ اکبر و عباس اصغر و قاسم، یہی ہر ایک کو عشق امام ہونا ہے، یہی پہ آ کے حکومت چلے گی گھٹنوں پر، یہی پہ شاہوں کو آ کر غلام ہونا ہے، یہی پہ فیصلہ ہونا ہے حق و باطل کا، یہی ذلیل تجھے فوج شام ہونا ہے، تو زمین خرید کے کرب و بلا کی بولے حسین، یہی یزید کا قصہ تمام ہونا ہے۔ زمین خرید کے کرب و بلا کی بولے حسین، یہی یزید کا قصہ تمام ہونا ہے، یہی یزید کا قصہ تمام ہونا ہے۔ آئیے حضرات، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں فتح پور کی زمین سے تعلق رکھنے والا ایک بہت خوبصورت لہجہ شاہکار ترنم جناب محترم بھائی شہباز رضا فتح پوری، ہم ان سے گزارش کریں مائک پہ تشریف لائیں، نعروں کے ساتھ میں استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ شاعر نے کہا کہ منافق کو کبھی حرف جلی اچھا نہیں لگتا، جو ہے گستاخ ان کو تو ولی اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کے یہ جھرمٹ میں میرے آقا نے فرمایا، غلط ماؤں کے بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! تاجدار مدینہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت!
تھکن سردرد اشکوں کی روانی کون پوچھے گا؟ کہاں رہتے ہو دن بھر کی کہانی کون پوچھے گا؟ بتا کر بوجھ اپنی کوکھ میں ہی مارنے والوں، اگر بیٹی نہیں ہوگی تو پانی کون پوچھے گا؟ بتا کر بوجھ اپنی کوکھ میں ہی مارنے والوں، اگر بیٹی نہیں ہوگی تو پانی کون پوچھے گا؟ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں جناب محترم وسیم صاحب کو، محترم امن صاحب کو، کلیم بھائی جو یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے وسیم بھائی، میں اپنے تمام تر بھائیوں کو اور ان کے تمام تر شہزادگان کو ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جلال پور اس قصبے میں الحمدللہ اتنی خوبصورت محفل سجائی، ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہم سب کے نام اعمال کی زنبیل کو باوزن کرنے کا ایک بہت ہی اچھا موقع فراہم کیا۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک خوبصورت شعر میں اپنے ان تمام تر دوستوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں کہ ہر شخص کو لگتا ہے ٹھکانے پہ کھڑی ہے۔ سرفراز بھائی، اصغر بھائی، توجہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو لگتا ہے، ہر شخص کو لگتا ہے ٹھکانے پہ کھڑی ہے، دنیا تو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ہر شخص کو لگتا ہے ٹھکانے پہ کھڑی ہے، دنیا تو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ حیرت ہے مجھے وہ بھی گرانے پہ تلے ہیں، وہ جن کی عمارت میرے شانے پہ کھڑی ہے۔ وہ حیرت ہے مجھے وہ بھی گرانے پہ تلے ہیں، وہ جن کی عمارت میرے شانے پہ کھڑی ہے۔ اللہ کا شکر ہے تمام تر یہ خوبصورت شعر فہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب کی بھی خوبصورت تقریر ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ایک آخری شعر، پھر انشاءاللہ ہندوستان کا بہت خوبصورت لہجہ الحمدللہ جس نے بہت کم وقت میں ہندوستان کے تمام تر بڑے بڑے شہروں میں اپنی کامیابیوں کا جھنڈا نصب کیا ہے، وہ خوبصورت لہجہ مائک پر آ جائے گا۔ دل کہہ دے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، محبتوں کے ساتھ میں کہہ دے سبحان اللہ، ضرور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے 12 بجے کے بعد ساری دنیا سو جاتی ہے، لیکن امام حسین کا دیوانہ تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے بھی لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ ایک خوبصورت شعر پڑھ دوں کہ جھنڈا رہے گا اونچا گرایا نہ جائے گا۔ یہ جلال پور ہے، ذرا احساس دلائیے گا کہ جھنڈا رہے گا اونچا گرایا نہ جائے گا، اسلام کا چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جھنڈا رہے گا اونچا گرایا نہ جائے گا۔ مرضی آپ کی، ایک شعر پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کہاں تک آپ بیدار ہیں۔ کہا کہ جھنڈا رہے گا اونچا گرایا نہ جائے گا، اسلام کا چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ناموس مصطفیٰ پہ لٹاتا ہے جان و دل، سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا۔ ناموس مصطفیٰ پہ لٹاتا ہے جان و دل، سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا۔ جیسا پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر، اب اس طرح قرآن سنایا نہ جائے گا۔ جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر، اب اس طرح قرآن سنایا نہ جائے گا۔ ارے حقیقت مانتے ہیں ہم فسانے سے نہیں ڈرتے، حقیقت مانتے ہیں ہم فسانے سے نہیں ڈرتے، کسی سرکار کے آنے جانے سے نہیں ڈرتے۔ جو بات آئی میرے سرکار کی تو سن لے اے ظالم، میرے بچے بھی اس سر کو کٹانے سے نہیں ڈرتے۔ فقط عظمت و کردار کے ٹھب ہوتے ہیں، جنگ کے فیصلے تعداد سے کب ہوتے ہیں، صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین، کربلا والے ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جلال پور ڈھائی کی خوبصورت سماعت جو رات کے اس وقت میں بیٹھ کر کے الحمدللہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر رہے ہیں، میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں۔ ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ شاعر اہل سنت محترم بھائی اصغر رضا الہ آبادی، جن کے حوالے سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، انشاءاللہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔